إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری عنوان جس کی اہمیت خاص طور سے اس دور میں ہے اور ہر دور میں رہی ہے، منہج سلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی. اور اگر سب کو یاد ہے تو ہم نے منہج کے معنی اور اسی طرح سے سلف کے معنی دیکھے تھے. منہج کے معنی وہ واضح راستہ ہے جس پر کسی چیز کی معرفت کے لیے چلا جائے. عربی زبان میں منہج، منہاج اور نہج ان تینوں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ. اور یہ لفظ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملے گا. منہج کی اہمیت اور منہج کے بارے میں سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے بھی ہم نے دیکھا. یہ کورس اس عنوان کے تحت گفتگو کیوں ہو رہی ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں دیکھا. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ خود ہم کو معلوم ہو کہ منہج کے معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. دوسرے وہ لوگ جو منہج کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی اہمیت کو رد کرتے ہیں، قرآن و حدیث کافی ہے، منہج کیا ہے، ان کو سمجھانا آسان. اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی غلط منہج پر ہوں اور محض کچھ جزئی مسائل میں سلفی منہج میں، سلفی احکام میں کچھ موافقت کریں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں ان کو بھی اسی منہج پر سمجھیں. تو اس کے لیے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، تاکہ ہم غلط منہج کو بھی صحیح منہج نہ سمجھ بیٹھیں. تو یہ تین بنیادی باتیں تھیں جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی. سلف کے معنی ہم نے دیکھے، جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کو سلف کہتے ہیں. جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے ڈکشنری میں. لیکن جب شرعی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے تو سلف میں ہمارے باپ دادا مراد نہیں ہوتے ہیں. سلف میں مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس دین کے بنیادی افراد ہیں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یہ تین طبقے بنیادی طور پر مراد ہیں. پھر ضمناً ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو ان کے راستے پر تھے، جو ان کے بعد آئے. جیسے مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا محدثین میں سے اور بھی لوگ ہیں، یا فقہاء مفسرین میں سے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزرے، اگرچہ وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے نہ ہوں، لیکن ان کے بعد ہوں، لیکن ہم سے پہلے ہوں، لیکن اسی راستے پر ہوں جس پر سلف تھے. تو عموماً علماء نے اس ڈیفینیشن کو، تعریف کو قبول کیا ہے. ورنہ اصلاً ہمارے سلف صحابہ ہیں، اور صحابہ کے امام بلکہ سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہمارے سلف ہیں. تو اس تعلق سے اس سبیل کی، صراط کی یا اس منہج کی کیا اہمیت ہے؟ کیا لفظ منہج نیا دکھائی دینے کی وجہ سے کیا یہ کانسیپٹ بھی نیا ہے؟ کیا ہم کو سلف کے راستے پر چلنا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ایک نئی بات ہے، یا صرف قرآن و حدیث پر چلنا ہی اصل دین ہے اور سلف کا منہج ایک نئی چیز ہے، یا بدعت ہے، یا غلط ہے، یا ضروری نہیں؟ اس تعلق سے آج کی گفتگو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں
منہج کے معنی واضح راستے کے ہوتے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ ایک جز ہے اور منہج ایک ایسی چیز ہے جس کے ضمن میں عقیدہ بھی آتا ہے اور جس کے ضمن میں احکام بھی آتے ہیں اور بہت سارے اخلاق بھی آتے ہیں۔ تو منہج وہ اصول ہیں، وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک انسان حق تک پہنچتا ہے اور حق کی پیروی کرتا ہے۔ اگر منہج غلط ہو، جیسے راستہ ہوتا ہے اور منزل ہوتی ہے، راستے کا مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ صحیح ہو آدمی منزل تک پہنچے گا، اگر راستہ غلط ہو آدمی منزل کی بجائے کہیں اور پہنچے گا، جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں۔ لہٰذا منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دین کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے صحیح منہج ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی بے دینی کو دین سمجھ لے گا، شرک کو توحید سمجھ لے گا، ایمان سمجھ لے گا، بدعات کو سنت سمجھ لے گا، اور اسی طرح سے بہت ساری غلط چیزوں کو صحیح سمجھ کر اس کا دفاع کرے گا، یا بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط قرار دینے کے لیے پوری طاقت صرف کرے گا۔ کب ہوگا؟ جب وہ غلط منہج کے تحت دین کو سمجھے۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منہج کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے، کہ واقعی دین کیا ہے۔ منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے، ان اصولوں کا صحیح ہونا ضروری ہے جن سے گزر کر، جن پر چل کر ایک آدمی دین کو سمجھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں منہج کا ذکر قرآن و سنت میں کہاں کہاں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم سلف کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کے فہم کی پیروی کرنا، یہ ہمارا منہج ہے۔ اور منہج کے معنی آپ نے جانا، واضح راستہ، ایسا راستہ جو بالکل صاف ستھرا ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، یہ راستہ، یہ منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا اور حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سبیل کے تعلق سے، راستے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے قرآن سنت میں کہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ لقمان میں، چونکہ آج یہ نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے انشاءاللہ آج نہیں ہو پائے گا، لیکن اگلے ہفتے سے یہاں پر بھی آپ کو جو میرے نوٹس ہیں تفصیلی، وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ تو پیروی کر، سبیل اس سبیل کی، اس راستے کی، من اناب الی جو اس شخص کا راستہ ہو جو میری طرف بڑھا ہے، میری طرف پلٹا ہے۔ تو جس شخص نے میری طرف رجوع کیا، جو میری طرف پلٹا، اس شخص کے راستے کی پیروی کر۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہاں 2 چیزیں معلوم ہوئیں، ایک راستہ، دوسرا شخص۔ اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا۔ اس سے کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اعلام الواقعین میں، جلد 4 صفحہ نمبر 100، کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ، صحابہ میں سے ہر ایک شخص اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا۔ یہاں مراد کون ہے؟ ابن قیم کے قول کے مطابق، ابن قیم آج سے 700 سال پرانے ہیں، کہتے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف پلٹا ہے۔ اللہ کی طرف کون پلٹا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سے ہر ایک شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والے میں سے ہے۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مِنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ، لہٰذا صحابہ کے راستے کی پیروی کرنا لازم ہے۔ وَأَقْوَالُهُ وَاعْتِقَادَاتُهُ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ، کہتے ہیں اور صحابہ کے اور ہر صحابی کے اقوال اور اس کے اعتقادات اس کی سبیل کا معظم حصہ ہے۔ یعنی صحابہ کی سبیل کیا ہے؟ جو اقوال ان کے ہیں وہ بھی سبیل میں ہیں،
اور جو ان کی اعتقادات ہیں، عقیدہ ہے، یہ بھی سبیل میں آتا ہے۔ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُنِيبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ هَدَاهُمْ۔ اس بات کی دلیل کہ صحابہ اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ وَقَدْ قَالَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے، اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، صحابہ کے منہج کی پیروی، ان کے راستے کی پیروی کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر سبیل کی پیروی کرنے کے لیے کہا، اور سبیل کی نسبت دی افراد کی طرف، اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا ہے۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تو سب سے پہلے شرک چھوڑ کر توحید کی طرف، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف، خواہشات اور فلسفوں کو چھوڑ کر، سماج کے رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت کی طرف رجوع کرنے والے سب سے پہلے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ لہٰذا اس سے اگر کوئی شخص مراد ہے تو اس امت میں سب سے پہلے صحابہ مراد ہے، اس لیے کہ صحابہ اپنے افکار اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ رجوع ہوئے اللہ کی طرف۔ لہٰذا اس میں بنیادی طور پر صحابہ مراد ہے، اور اللہ نے پھر ان لوگوں کے راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی راستے کو کیا کہتے ہیں؟ منہج۔ منہج کے معنی ہم نے دیکھے کیا ہے؟ السبیل الواضح، واضح راستہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ سچوں سے مراد کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہتے ہیں مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، یعنی مراد یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سب سے پہلے سچے کون؟ الصادق الامین، جن کو مشرکین بھی سچا مانتے تھے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ جو آپ کے صحابہ ہیں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی خود ہی، ان کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ لہٰذا جو آدمی کہے کہ بھئی قرآن و حدیث کافی ہے، اللہ اور رسول کافی، یہ صحابہ بھی کہاں سے لائے؟ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، قیامت تک کے ہے یا اس زمانے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ وہ تو خود ہی صحابہ تھے، پھر خطاب کس سے ہے؟ آپ جو بعد میں آنے والے ہیں تو صرف تابعین ہیں یا قیامت تک کے لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا میں سارے ایمان والے آتے ہیں یا بعض؟ سب۔ ان کے ساتھ ہو کا مطلب کیا ان کے پڑوس میں گھر لو؟ نہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے افکار میں، ان کے منہج میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اصولوں میں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی دین میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے سارے ایمان والوں کو۔ سوچیے خطاب کس سے ہے؟ سارے ایمان والوں سے، اور کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ عام ایمان والوں سے اونچے ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے سچا قرار دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف ایک کا ذکر نہیں ہے، صادقین جمع ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ساری امت سے خطاب ہے کہ ہم اپنے منہج میں، اپنے عقیدے اور عمل میں ہم صحابہ کے ساتھ ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک سچے ہیں۔ صحابہ کو سچا قرار دیا گیا ہے، اس کی دلیل اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں۔ تو اس قول کو امام ابن کثیر نے آج سے 700 سال پہلے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے اور عمل میں، اپنے منہج و اصول میں صحابہ کے ساتھ ہو جائیں۔
وہ منفرد نہ ہو، وہ اس راستے کو چھوڑ کے الگ نہ ہو، ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ اس راستے پر چلیں جو جنت والا راستہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ یہی سلف کی پیروی ہے جو کہ اصل سلف ہے۔ اور آگے آئیے، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وذلک الفوز العظیم۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ پچھلی آیت میں ابہام اجمال ہے، اس میں نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اس اجمال اور ابہام کو اللہ نے ختم کر دیا اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کن کے راستے پر چلنا ہے، کن کی پیروی کرنا ہے، اور امت کے دو بنیادی طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی کس کی؟ دو صحابہ کے گروہ، جو گروہ فرقوں کے اعتبار سے نہیں تھے، اپنے عمل کے اعتبار سے معروف تھے۔ ایک وہ جو مہاجر ہیں، دوسرے وہ جو انصار ہیں۔ مہاجر کون ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ مہاجر ہیں۔ اور انصار کون ہیں؟ جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مالی اور دینی ہر اعتبار سے ان آنے والوں کا تعاون کیا، ان کی ذاتی زندگی میں بھی، معاش میں بھی، اور دین کے مقصد میں بھی، جس کو لے کر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ یہ کون ہے؟ یہ انصار ہے، مدینے کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجر۔ اللہ نے ان دونوں کا نام لے کے کہا، وہ سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار۔ اور پھر کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، جنہوں نے بہترین بإحسان حسن خوبی سے ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں، بعض چیزیں لی بعض چھوڑی نہیں، وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی پسند کی چیز لی اور باقی چیز کو چھوڑ دیا، نہیں، جو بہترین طور پر ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں بلکہ پورے طور پر کمال درجے میں اخلاص کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو لوگ ہوئے صحابہ میں سے، مہاجر اور انصار، ان کی تعریف اللہ نے کی۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کو بیان کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ تو کل ملا کر 3 لوگ ہوئے، 2 گروہ پہلے اور پھر ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ صحابہ کی پیروی کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ دیکھیے یہاں سے سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مہاجر و انصار ان دونوں کی بہترین طور پر پیروی نہ کی جائے۔ اب تک تو آپ صرف قرآن و حدیث سن رہے ہیں، لیکن قرآن ہی میں یہ آیت ہے کا مطلب خود قرآن میں اصول بتلایا گیا ہے کہ مہاجر اور انصار جس چیز پر چلے ہیں، جس دین پر چلے ہیں، جن اصولوں اور جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کی بہترین طور پر پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ان سے تو ہوا ہی، لیکن ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کیا ہے؟ ایک تو رضا ہے، 2 وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت کا بھی وعدہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم الشان کامیابی ہے۔
اللہ کی رضا، جنت میں دخول، جنت میں خلود، اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں کامیابی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کس چیز پر اللہ نے بیان کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کیا؟ نام لے کر صحابہ کو بتایا، تو ان کی کامیابی بعینی ہی ہے۔ فرق یاد رکھیں دوسروں میں اور صحابہ میں۔ صحابہ کا نام لے کر کامیاب بتایا، کنڈیشنل نہیں ہے۔ صحابہ جو مہاجر انصار، تو ان کا نام لے کے بتا دیا یہ کامیاب ہے۔ بعد والوں کے لیے کنڈیشن رکھی ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ہندوستان والے، عرب والے، فلاں ملک والے، نہیں، بلکہ بعد والوں کے لیے ایک شرط رکھی، ان کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملنا اور جنت ملنا، جنت میں جانا، جنت میں ہمیشگی اور کامیابی کس کنڈیشن پر ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی ہے۔ کن کی؟ جن کا پہلے ذکر ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ان کی پیروی کے بغیر جنت نہیں، ان کی پیروی کے بغیر اللہ کی رضا نہیں۔ کن کی؟ صحابہ، مہاجر اور انصار۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، ورنہ وہ اہل حق نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے جنت بھی نہیں اگر صحابہ کے منہج کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا منہج بہت ضروری ہے، نہ صرف اعمال میں، نہ صرف افعال میں، نہ صرف اقوال میں، بلکہ اعتقادات میں بھی۔ عقیدہ ہم اپنے فلسفے کا نہیں لا سکتے۔ قرآن سے میری سمجھ میں یہ عقیدہ آ رہا ہے، نہیں چلے گا۔ یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہو، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ان کی پیروی کریں، یہ شامل لفظ ہے، پیروی میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے اسپیسیفکلی عقیدے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ اہل کتاب خصوصاً یہودی، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے۔ تم کون ہیں؟ صحابہ۔ خطاب اس وقت جو موجود ایمان والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت میں جو تم ہے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ اہل کتاب اگر ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا ہدایت پایا ہونا اس وقت قرار پائے گا جب ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو۔ کیا یہ شرط صرف اہل کتاب کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ ہاں صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدے رکھنے کی بات اللہ نے یہودیوں کے لیے کہی، ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم جیسا چاہے عقیدہ گھڑ لیں، کیا ایسا ہے؟ ہمارے لیے بھی اگر ان کے لیے ہے تو من باب اولا ان سے نسبت جوڑنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہدایت یافتہ اس وقت ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ اس وقت قرار پائیں گے جب وہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کریں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جیسے تم ایمان لائے۔ اللہ کے نزدیک کوئی تو مقام ہے صحابہ کا، اللہ کے نزدیک جن کا عقیدہ پیمانہ ہو وہ کتنے معتبر لوگ ہیں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ یعنی کرائیٹیریا کس کو بتلا رہا ہے؟ ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسا عقیدہ بناؤ تو تم ہدایت یافتہ، تو اپنے آپ یہ ہدایت یافتہ قرار پاتے ہیں، بلکہ ہدایت کے لیے یہ شرط اور پیمانہ بن جاتے ہیں۔
لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے پوری امت کے لیے، جن کے عقائد، اب یاد رکھیں اس کو، جن کے عقائد، مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتیں، گروہ اتنے سارے ہیں، جن کے عقائد، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق وہ ہدایت پر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہدایت یافتہ، دوسرے گمراہ۔ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت اس زمانے میں یہ تھی کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، تو من باب اولا اس زمانے میں ہدایت کا پیمانہ ہی ہوگا کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، جبکہ امت قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر مختلف عقائد میں مبتلا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر قرآن اور حدیث، بلکہ حدیث بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آج تو نہیں ہے، اس زمانے میں نبی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، سوچیے، کہا جیسے تم، خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے ہے، جیسے تم ایمان لائے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ تو من باب اولا، بدرجہ اولا آج یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو، تو ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ یہ ہے۔ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے وہ ہدایت پر ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا منہج ضروری ہے، اور جیسا آپ سن چکے ہیں شیخ صالح الفوزان کا قول کہ عقیدہ بھی منہج میں آتا ہے، یعنی عقیدے سے بھی منہج جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے احکام سے بھی، اور اخلاق سے بھی، اور سلوک سے بھی، اور معاملات سے بھی۔ لہٰذا صحابہ کا منہج نجات کے لیے ضروری ہے اس آیت کے مطابق۔ اور اللہ نے آگے کہا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ نہیں اپناتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ دوسری جانب ہیں، ہدایت حق کی دوسری جانب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اللہ نے فرمایا تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو صحابہ کا عقیدہ اس زمانے میں بھی پیمانہ تھا، اور اس زمانے میں بھی پیمانہ کا مطلب ترازو، اس سے ناپا جائے گا، اس سے تولا جائے گا کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا غلط ہے، اور ہر آدمی اپنا عقیدہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یا ہر جگہ؟ صحابہ کیا مانتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے بتلایا وقتاً فوقتاً، جو چاہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا؟ غیب، عالم الغیب تھے؟ نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا آپ کو اللہ نے نور سے بنایا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قبر سے آپ باہر نکل کے مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو ہم کو، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بعد میں جب امت میں اختلاف ہوا ہے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ کا اعتقاد اس بارے میں کیا تھا۔ لہٰذا یہ کچھ یعنی اہم دلائل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اعمال میں بلکہ عقائد میں بھی ہم کو صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کی آیت صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر حدیث صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب دیکھیے صحابہ کا اس بارے میں تعامل کیا تھا، تو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اس کی مراد کیا ہے، قرآن کی مراد کیا ہے، حدیث کی مراد کیا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کر کے گزر گئے اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا، وہ مقبول معاملہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے فہم پر صحابہ سلف کے فہم کو ترجیح دیں، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے باب میں صحابہ کے عقیدے کو ہدایت کا سبب اور شرط قرار دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ کہیے یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سبیل راستہ، منہج کے معنی کیا ہے؟ واضح راستہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔
ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنی ذات کی طرف نہیں کہ میری بندگی کرو، پیڑ پودے بتوں کی طرف نہیں، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ مجھ کو خوش کرو، فلاں کو خوش کرو، نہیں، کس کو خوش کرو؟ اللہ کو۔ اللہ کی عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یقین اور برہان کے ساتھ، یوں ہی نہیں کہ میری بات مان لو، بلکہ دلائل کے ساتھ، واضح بینہ کے ساتھ میں بلاتا ہوں۔ صرف میں نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں عیب لگانا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سبیل کے ذکر کرنے کا حکم کیا کہ میرا راستہ ہے اور میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ کون؟ صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ سب سے پہلا گروہ جو آپ کے پیچھے چلنے والا صحابہ ہے، جنہوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر نماز پڑھی، جنہوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر جنگیں کی، آپ کے پیچھے چلے، آپ کی مسجد میں، بازار میں، دعوت کے میدان میں اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر آپ کے متبع بنے رہے۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ میں اور میری پیروی کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستے کی بات تو خود قرآن میں ہے، اسی کو منہج کہتے ہیں، اسی کو منہج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو ہم اپنائیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ایک اور حدیث ہے جس سے مزید اور وضاحت ہوتی ہے، اور یہی بات اس میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صراحت کے ساتھ اپنے بعد صحابہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہاریہا، میں نے تمہیں ایک روشن راہ پر چھوڑا ہے۔ قد ترکتکم علی البیضاء، علی البیضاء روشن راستہ، میں نے اس پر تم کو چھوڑا ہے۔ لیلہا کنہاریہا، جس کا لیلہا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایک ایسے دین پر، ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے منہج پر، ایک ایسی راہ پر میں نے تم کو چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ علماء نے کہا اس لیے کہ اس میں رات میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں چھپ جاتی ہیں، سانپ، بچھو اور کانٹے، گڑھے معلوم نہیں پڑتے، اور دن میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ دین ایسا نہیں ہے، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی چھپ جائے اور کبھی واضح ہو جائے، بلکہ اس کی رات اور دن دونوں روشن ہے، یعنی یہ دین پورا کا پورا روشن ہے، اس کا راستہ روشن ہے، اس میں تلبیس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں کنفیوژن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صاف صاف دین ہے۔ لیلہا کنہاریہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد ہلاک ہونے والا ہی اس راستے سے ٹیڑھا جائے گا۔ زاغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، زیغن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو زیغ کے معنی ما زاغ البصر وما طغى، زیغ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، ٹیڑھا پن ہونا۔ تو ٹیڑھا کا مطلب کیا؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے سے ٹیڑھا پن اختیار کر کے نکل جانے والے، لا یزیغ عنہا بعدی، اس راستے سے، اس راہ سے ٹیڑھا جانے والے وہی لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک ہلاک ہونے والا ہی اس صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چلے گا۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی زندگی پائے گا
تم میں سے جو بھی یعش، تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی فوراً اختلافات امت میں شروع ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آپ دیکھیے، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مسیلمہ کے پیچھے کچھ لوگ چلے گئے، جنگ کی صحابہ نے۔ اسی طرح سے خاص طور سے اختلاف نکلا کب؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، انہیں قتل کر دیا گیا خارجیوں نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کی خارجیوں نے۔ صحابہ کے خلافت راشدہ ہی سے فتنہ فساد شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے کے دور میں بتلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دور میں بتلا رہے ہیں جو میرے بعد جیے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا، بگاڑ آئے گا، لوگ الگ الگ افکار میں چلے جائیں گے، الگ الگ راہوں پر نکل جائیں گے۔ من یعش منکم بعدی، من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی جیے گا، تم میں سے جو بھی زندگی پائے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، اختلافا کثیرا، تھوڑا نہیں بہت اختلاف دیکھے گا، نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اعتقاد کے اعتبار سے بھی۔ کچھ مرتد ہوئے، کچھ اسلام میں باقی رہتے ہوئے صحابہ کے مخالف بن گئے، جیسے کہ خوارج، پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ مضر امت کے لیے ہے وہ خارجی فتنہ ہے۔ انشاءاللہ ایک کورس ہمارا اس پر بھی ہوگا، خوارج کی علامات کیا ہے۔ کیوں آدمی کہے گا خارجی پہلا فتنہ اتنا پہلے گزرا، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، اور ان کی خوبی کیا ہوگی؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ علماء نے کہا ان کو سمجھے گا ہی نہیں، پڑھیں گے لیکن صحیح فہم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں گے۔ لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟ بھائی سلف صحابہ کے دور میں خوارج نے پہلا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ قرآن ہی کی بنیاد پر حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ تو یہ صحابہ کی آپ نے کہا میرے بعد ہوگا، یہ اختلاف امت میں آئے گا، اور ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ خارجیوں کے ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور صحابہ گمراہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا معاملہ، میری مناسبت، میرا تعلق تم سے ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے تھا، میری نسبت ایسی ہے، یعنی اتنا اعلیٰ مقام کہ میرے بعد جانشین سنبھالنے والا امت کو کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ لیکن کیسا؟ وقتی، ابدی نہیں۔ دو طرح کا جانشین ہوگا، ایک وقتی طور پر، ایک ہوگا وفات کے بعد۔ وفات کے بعد ابو بکر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے اپنی وفات کے حساب سے یا زندگی میں، یاد رکھیں اس کو، شیعہ اس کو استدلال بناتے ہیں، اس لیے سلف کا فہم ضروری ہے۔ شیعہ یہی دلیل پکڑتے ہیں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری نسبت جو ہے تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون سے تھی، تو معلوم ہوا کہ جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہونا چاہیے؟ علی بن ابی طالب۔ ہم کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا حضرت موسیٰ واپس آئے کہ نہیں آئے؟ واپس آئے، تو واپسی کے اعتبار سے جانشین، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تب جا کے جانشین بنایا تھا، واپس آئے نا۔ لیکن جو سفر آخرت والا جس سے واپس نہیں آئے، اس میں کس کو بنا کے گئے؟ اپنی جگہ پر نماز پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ فہم اگر نہیں ہوگا آدمی گمراہ ہو گیا۔ تو سلف کا فہم، خارجی کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے، لہذا آج بھی یہ خطرہ امت کے لیے باقی ہے۔ اور علماء نے کہا کہ دوسرے گمراہ فرقوں سے زیادہ امت کے لیے مضر اور اشد اور زیادہ اشر فتنہ خارجیوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں کہا اگر میں رہا تو ان کو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے۔
میں قتل کروں گا؟ قوم عاد جیسے اس کو مٹا دیا گیا ایسے میں ان کو قتل کروں گا۔ آپ نے کہا، اس خارجیوں کے بارے میں کہا آپ نے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا۔ کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے، خارجیوں کے بارے میں کہا، اس لیے کہ کسی گمراہ فرقے نے نبی پر اعتراض نہیں کیا، خارجیوں نے کیا۔ خارجی، آپ دیکھیں خارجیوں کی اصل اور بنیاد، ذوالخویسرہ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو، یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے۔ آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر تو ناکام ہو گیا، یعنی میرے پیچھے تو چل رہا ہے، ایسے انسان کے پیچھے جو عدل نہیں کرتا ہے، اور کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے ہو جو کہ آسمان والا مجھ کو امین مانتا ہے؟ اور آپ نے کہا اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے، علماء نے کہا اس کی جنس میں سے ایسے لوگ نکلیں گے۔ پھر آپ نے خارجیوں کا ذکر کیا، جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حل سے آگے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کی پارتی نکلتا ہے۔ اس میں سے پہلا آدمی جو کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کر رہا ہے، یہ جو ہے بہت بڑا فتنہ۔ لہٰذا دین کو صحیح سمجھنے کے لیے، اور خارجیوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو رد کر دیا، سب کافر، حضرت علی کافر۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ امت کے لیے تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس کے لیے سلف کا منہج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا سلف کرتے ہیں، بعض اوقات منہج کیا لگائے تم لوگوں نے، قرآن حدیث بس ہو گیا نا، قرآن حدیث بس ہو گیا، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کیسا سمجھے گا تو؟ کس آیت کا کیا مطلب ہے؟ صرف عربی کافی ہے؟ نہیں، صرف عربی کافی نہیں ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے صرف عربی کافی ہے، یہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو گئی۔ صرف عربی کافی نہیں ہے، اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے، نبوی فہم، صحابہ کا فہم، سلف کا فہم ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ایک روشن راہ پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس سے وہی آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس راستے کو چھوڑنا ہلاکت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے اپنے بعد کس کو چھوڑا؟ معلوم ہوا کہ جس پر چھوڑا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ روشن، یعنی صحابہ کس راستے پر تھے؟ روشن راستے پر تھے۔ اب اس سے ٹیڑھا جانے والا گمراہ ہے جس پر صحابہ ہیں، جس پر صحابہ تھے۔ اور آپ نے پھر صراحت کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا جو جیے گا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، اور اس اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے بتلایا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسئلہ بتلائیں، بیماری بتلائیں، آنے والا پرابلم بتلائیں اور اس میں سلوشن نہیں بتلائیں۔ انبیاء مسائل بتلانے کے لیے نہیں بلکہ مسائل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بتلانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، کیا کرنا ہے اس وقت میں؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو تمہارے لیے اس سنت کی پیروی لازم ہے۔ عرفتم، کس نے پہچانا سنت کو؟ سوچئے، بما عرفتم من سنتی، میری سنت جسے تم نے پہچان لیا، یعنی میرا طریقہ جس کو تم اچھی طرح سے پہچان چکے ہو۔ معلوم ہوا کہ صحابہ سنت کو سمجھتے تھے کہ واقعی سنت والا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ سمجھتے تھے۔ بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت، عضوا علیہا بالنواجذ، اور اس راستے کو، اس سنت کو اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو۔ کیا آپ نے کہا کہ بس میری سنت تمہارے لیے کافی ہے، میرا طریقہ کافی ہے؟ کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن آپ نے کیا جوڑا؟ اپنے ساتھ آپ نے صحابہ کو جوڑا،
کوئی آدمی کہہ سکتا قرآن حدیث بس ہے نا، یہ آدمی جو کہتا ہے قرآن اور حدیث بس، یہ آدمی حدیث کو بھی نہیں سمجھا، قرآن کو بھی نہیں سمجھا. کیونکہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہارے لیے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت، بما عرفتم من سنتی، اور وہ سنت الخلفاء آپ نے الگ کر کے بیان کیا اس کو. میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ایک ساتھ بھی جمع کر سکتے تھے، نہیں، الگ الگ بیان کیا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہا اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو، دانتوں سے نہیں کہا، ڈاڑھوں سے کہا. علماء نے کہا کوئی بھی چیز مضبوطی سے پکڑ جاتی ہے تو ڈاڑھ سے، دانت سے نہیں، کھینچیں گے ٹوٹ جاتا، لیکن ڈاڑھ سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. قوت یہاں ہوتی، یہاں نہیں، قوت یہاں نہیں ہوتی ہے، یہاں ہوتی، ڈاڑھوں میں ہوتی ہے، دانتوں میں نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس کو بہت مضبوطی سے تھامے رہو. تو اپنے بارے میں کہا میری سنت اور میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا. اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا. امام ابو داؤد نے اس سے آگے ایک ٹکڑا اور بیان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کو امام ابو داؤد اور احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہ روایتیں دونوں صحیح ہیں. آپ اس حدیث میں غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلا رہے ہیں؟ نمبر 1، میں نے تم کو واضح راستے پر چھوڑا ہے، اس سے ٹیڑھا جانے والا ہلاک ہونے والا ہے، وہ اور نہیں. جس راستے پر میں نے تم کو چھوڑا ہے وہی ہدایت والا ہے. کن کو؟ صحابہ کو. لیکن کیا ہوگا؟ اب صحابہ ہیں ہونے کے باوجود اگلے طبقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات شروع ہو جائیں گے. اس اختلاف کے دور میں خلفاء باقی رہیں گے. اسی لیے کیا کہا؟ جب اختلافات ہو جائیں امت کے اندر تو تمہارے لیے راستہ کون سا ہے؟ میری سنت. لیکن میری سنت علماً تمہارے سامنے ہے، اس کی تعمیل، اس کی صحیح تأویل یہ صحابہ سے تم کو ملے گی، اس کی عملی تطبیق تم کو خلفائے راشدین سے ملے گی. تو میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو. اس لیے کہ اس سے ہٹ کے ساری چیزیں کیا ہیں؟ خبردار بچو دین میں نئی چیزوں سے. ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ بہت اہم منہجی بات بیان ہوئی ہے کہ سنت کی بالمقابل بدعت ہے، اور سنت کے صحیح فہم کے لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ خبردار اس دور میں جب اختلاف ہوگا بما عرفتم من سنتی، میری سنت جس کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو، پہچان چکے ہو، اس کا اہتمام کرو. اور صحابہ خلفائے راشدین، یہاں پر یاد رکھیں علماء نے کہا، جیسے شیخ البانی نے کہا کہ یہاں پر سنت کا لفظ خلفائے راشدین تو جمع ہے، لیکن سنت کا لفظ کیا ہے؟ واحد ہے. تو کہا کہ سنت کا لفظ واحد، خلفائے راشدین کا طریقہ. کیونکہ آدمی یہ کہے گا کہ بھائی خلفائے راشدین میں بھی تو اختلاف ہوا، خلفائے راشدین میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوا. یہاں جزئی مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ان کا متفقہ طریقہ، متفقہ راستہ جس پر سب چلے، اس راستے کی بات ہو رہی. اسی لیے سنت کا لفظ واحد ہے، ان کا متفقہ طریقہ جس پر وہ چلے، ان کی سنت جو سب کی سنت ہے، ایک دو کی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس چیز میں خلفائے راشدین میں اختلاف نہیں ہوا، جس پر وہ سب کے سب متفق تھے، اس راستے کی پیروی تمہارے لیے ضروری ہے میرے بعد. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی جوڑا ہے. لہٰذا جب نبی نے صحابہ کا خصوصی تذکرہ کیا ہے بعد کے اختلافات کے دور میں، بعد کے فتنوں کے دور میں، اور بتلایا کہ ہلاکت اور بدعت اسی وجہ سے آئیں گی کہ اس کو چھوڑا جائے گا، لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے عقیدے اور ان کے منہج کو دیکھ کر چلیں، اس کی پیروی کریں. بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. سورہ النساء میں اللہ نے
اور آگے بڑھ کے بات کہی اور وعید بیان کی. حدیث میں تو آ رہا ہے کہ ہلاکت ہے اور ٹیڑھا پن ہے، گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو بیان کیا قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 115 میں. جیسے حدیث میں آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کو جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، شاق الرسول کا مطلب ہوتا ہے رسول سے ہٹ کے اور جانب چلے جانا. رسول یہاں جا رہے ہیں تو یہاں چلے جانا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، رسول کے بالمقابل طریقے کو اختیار کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد بھی رسول سے ہٹ کے دوسرے راستے پر چلے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دو سزائیں. جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. جو گمراہی کا راستہ رسول سے ہٹ کے اس نے اختیار کیا ہے، وہ مڑا ہے، ہم اس کو موڑ دیں گے. یعنی گمراہی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. وہ غلط راستے پر چلنے کے لیے قدم اٹھائے گا، ہم اس کو قدم اٹھانے کی طاقت دیں گے، اس کے قدموں کو روکیں گے نہیں. یہ دنیا کی سزا ہے کہ ایک انسان حق کے واضح ہونے کے بعد جب حق کو نظر انداز کرتا ہے تو باطل اور زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے. ایسا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو لائق نہیں ہدایت کے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ حق واضح ہوا. حق واضح ہونے کے بعد تو نے اس کو نظر انداز کیا، کا مطلب تو حق کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ اسے اختیار کرے اور اپنی بات کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو حق کے لائق نہیں ہے، تو باطل ہی کے لائق ہے. پہاڑ سے تو کودا ہے، تیری مرضی، اب تو نیچے ہی جائے گا، گڑھے میں ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے، جہاں اس نے رخ کیا ہے، ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں. لیکن انجام کیا ہے آخرت میں؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر آپ غور کریں، دو جرم بتائے گئے، دو سزائیں بتائی گئی. اس آیت میں، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. دو گناہ اور دو سزائیں. پہلا گناہ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت، اعتقاد میں، قول میں یا عمل میں. مخالفت تین طرح سے ہوگی: عقیدے میں مخالفت، قول میں مخالفت، یا پھر عمل میں مخالفت. سرے سے قبول نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، یا قبول کرنا لیکن تعمیل نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے. جو رسول کی مخالفت کرے یہ ایک جرم ہے. دوسرا جرم کیا ہے؟ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے. بھائی ایک آدمی کے لیے برباد ہونے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے، گمراہ قرار پانے کے لیے کیا اتنا جرم کافی نہیں ہے کہ رسول کی مخالفت کیا اس لیے گمراہ ہو گیا؟ کافی ہے نا. جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرے، آپ سے ہٹ کے چلے، وہ خود ہی گمراہ ہے. اس میں اور جرم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے ایک اور جرم بتایا اس کا. اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. معلوم ہے کہ بہت اہم چیز ہے، یہ بھی فی ذاتی ہی ایک جرم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت میں ایمان والے کون تھے؟ جو رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے. تو ایمان والے کون ہیں؟ آپ دیکھ چکے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس میں خطاب کس سے ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. کون ہے وہ ایمان والے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. پہلے ایمان والے صحابہ ہیں.
تو رسول کی مخالفت کریں اور صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر، اور صحابہ کی راہ کیا ہے؟ راستہ، واضح راستہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے ڈیفینیشن دیکھی ہے، اس کو منہج کہتے ہیں کہ صحابہ ایمان والوں کا راستہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے۔ اس کو ہم اگر کہیں ایمان والوں کا منہج چھوڑ کے اور منہج اپنائیں اور واضح کریں، صحابہ کا منہج چھوڑ کے اور منہج اختیار کریں، کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں مڑا ہے ہم موڑ دیں گے، یعنی اس کو اپنی آئیڈیالوجی اچھی دکھائی دے گی، اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور وہ آدمی مانتا ہی نہیں، پھر اس کو کتنا بھی سمجھا، ارے تم کو نہیں سمجھتا، مجھ کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں اس کو، نہیں بھائی میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا، خود زیغ، آپ نے دیکھا لا یزیغ بعدی الا ہالک، زیغ کے معنی ٹیڑھا پن کے ہوتے ہیں۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنایا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا فرما دیا۔ اور دل ہدایت کی جگہ ہے، دل سمجھنے کی جگہ ہے۔ اگر دل ٹیڑھا ہو جائے سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہدایت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنا علم صحابہ سے ہٹ کے کچھ اور بنا لے، سلف سے ہٹ کے کچھ اور بنا لے، ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اپنائیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پہلی سزا گمراہی، ہدایت دکھائی دینے لگے گی۔ دوسری سزا آخرت میں، وَنُصْلِهِ جہنم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا لا یضل، قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ جو آدمی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں اور شقی نہیں ہوگا آخرت میں، جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے سے دو نقصان ہوتے ہیں، دنیا میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جیسے خوارج ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، حضرت علی نے کہا جاؤ سمجھاؤ ان کو۔ صحابہ سمجھانے والے لوگ تھے، فوراً حضرت علی نے جنگ نہیں کی ان کے ساتھ میں، کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا، گئے سمجھانے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ان سے کہی، کہا ٹھیک ہے تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس کا گواہ ہو؟ میں جن کی طرف سے آیا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا نبی پر، جنہوں نے براہ راست نبی سے سیکھا قرآن کو۔ تم میں کوئی ایسا ہے کیا؟ نہیں، زیرو، ایک جواب نہیں۔ کیوں؟ ابن عباس کا مقصود کیا ہے بولنے کا؟ کہ تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نبی سے قرآن کو سمجھا ہو، تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں۔ تم زیادہ سمجھتے ہو قرآن کو یا وہ لوگ جن کو نبی نے سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کی آیا وہ الگ ہو گئے ان سے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، حضرت علی سے جنگ کی، اور سب کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آئے، صحابہ نے پیس کے رکھ دیا ان لوگوں کو، قتل عام کیا، اور اس کو بھی قتل کیا جس کے بارے میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ طبقہ آپ دیکھیے صحابہ سے لڑا، جنگ کی انہوں نے۔ اور ابن عباس کی گواہی کے مطابق جب وہ گئے ان کے خیموں میں تو جیسے شہد کی مکھی کی بنبناٹ ہوتی ہے ویسے قرآن پڑھنے کی آواز ان کے یہاں سے آتی تھی، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم خوارج کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی کیا علامات ہیں، 20 علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں، چونکہ 20 علامتیں زیادہ ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنا پڑے گا، اور اس دور میں بھی وہ علامات دکھائی دیتی ہیں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیسے، یعنی کہ ہم کسی پہ ٹھپا لگا دیں بھئی یہ فلانا خارجی ہے،
لیکن ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے متاثر نظر آتا ہے، کلیتاً یا جزئی طور پر۔ لہٰذا یہ آیت بتلاتی ہے کہ رسول کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائیں تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ بعین ہی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول کی مخالفت، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھا ہے، اور ابن کثیر نے اس حدیث کو اسی کے ضمن میں ذکر کیا اس آیت کے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب جہنم میں جائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، سب جہنم میں جائیں گے، اور وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت میں افتراق آ جائے گا، اس راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں لوگ نکل جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے۔ نتیجے کے طور پر آیت ہی بتا رہی ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک طبقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک ملت، وہ ایک گروہ، وہ ایک فرقہ جو 73 میں سے جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا جو قرآن حدیث پہ چلیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ راستے سے مراد کیا ہے؟ ہم پہلے لفظ دیکھ چکے ہیں۔ آج بولے کہ منہج، ہر جگہ منہج کیسا آ رہا ہے؟ اچانک کیسے ہو گیا؟ منہج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں وہ بچیں گے، ہدایت پر ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس سے افتراق کر کے جو 72 گروہ جو اس سے ہٹ کے نکل کے دوسری راہوں پر چلے جائیں گے، نتیجتاً وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ تو اہل ایمان کا راستہ یہاں پر بتلایا جا رہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں کافی نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ کے جو لوگ چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو نبی کے ساتھ، نبی کی مخالفت کے ساتھ ایمان والوں کا راستہ جوڑنا؟ ان کا راستہ چھوڑ کے چلنے والے، کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں؟ معلوم ہوا کہ کچھ اہم چیز ہے، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چلے گا، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتا ہے۔ آپ نے، اسی لیے ہمارے علماء بتاتے ہیں، شیخ الالبانی وغیرہ نے کہا ہم صحابہ کو کیسے الگ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ نے الگ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نہیں کیا۔ جب گمراہ فرقوں کی بات نکلی، جب جنت جہنم کا معاملہ اور بعد میں امت میں اختلافات کا معاملہ آیا، اور ہدایت اور گمراہی اور جنت جہنم کا معاملہ آیا، اللہ نے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے بتایا جو اس راستے پر ہیں وہ ہدایت پر ہے، جو نہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی افتراق اور اختلاف اور گمراہیوں کا ذکر کیا، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا، کچھ تو اہمیت ہے، ہم بھی الگ نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم بھی کہیں گے کتاب و سنت اور سلف کا منہج، اور سلف سے ہماری مراد کون ہے؟ صحابہ، اور پھر وہ لوگ بھی جو اس راستے پر چلے، خصوصاً تابعین اور تبع تابعین۔ لیکن اصلاً کون ہے؟ صحابہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں تو ایک دم صاف آیتیں اور حدیثیں ہیں، اور ان کے بعد تبعاً وہ لوگ ہیں جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، کیونکہ ایک حدیث اس بارے میں بھی ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث سنن الترمذی میں ہے۔ اسی لیے 2 قول ذکر کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا، پھر آگے ہم اگلے درس میں کچھ باتیں دیکھیں گے۔ ایک ہی قول بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام اللالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 176 پر۔ امام احمد کیا کہتے ہیں؟ اور امام احمد کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ امام احمد کو
امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اصول السنت عندنا، سنت کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہے، سنت کا اصول ہمارے نزدیک کیا ہے. اصول السنت عندنا التمسک، کتابی شروع سے کی ہے امام احمد نے، کتابی سے شروع کی ہے. کہا ہمارے نزدیک سنت کا بنیادی اصول یہ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم وترک الابتداع. کہتے ہیں ہمارے نزدیک سنت کی بنیاد یہ ہے. اصول اصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جڑ. الم تروا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ اصلها ثابت کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اصل کے معنی جڑ ہوتے ہیں، فرع کے معنی شاخیں ہوتی ہیں. اصل، سنت کی اصل، جڑ، بنیاد کیا ہے ہمارے نزدیک؟ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. سنت کی اصل ہمارے نزدیک یہ ہے. والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا. وترک البدع، اور بدعتوں کو چھوڑ دینا. ہمارے نزدیک سنت کی اصل یہ ہے جب تک کہ صحابہ کا فہم نہ لے سنت کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کر سکتا ہے. کئی معاملات میں گمراہ ہو جائے گا. سنت سمجھ کے عمل کرے گا حدیث پر، لیکن وہ حدیث وہ معنی نہیں دے گی، وہ آیت وہ مطلب نہیں نکلے گا. اسی لیے خوارج نے کیا کیا؟ حضرت علی کو کافر قرار دیا. آیت کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہ کافر ہیں. کہا کہ حضرت علی نے کیا رائے دی تھی؟ ہماری طرف سے فلاں اور حضرت معاویہ کی طرف سے فلاں ہو جائیں، یہ دو آدمی مل کے جو ہے بیٹھیں اور پھر فیصلہ کریں، جھگڑا ختم کریں. خوارج نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا؟ خلافت کا معاملہ دین کا ہے اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں صلح کے لیے آدمی بیٹھیں. یہ آدمی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. خلافت کا معاملہ تو شرعی ہے اور وہ اللہ ہی طے کرے گا. لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور انسانوں کو حکم بنانے والا اللہ کی بجائے حکم بنا رہا ہے انسانوں کو، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. حضرت علی کافر ہے، نعوذ باللہ. حضرت علی کو کافر اور حضرت معاویہ کو بھی. سوچیے، آیت سے استدلال کر کے صحابی کو اگر یہ اصول آپ رکھیں، بھئی قرآن میں ہے نا، تو پھر تو خوارج صحیح ہو جاتے ہیں. آپ ان کو غلط بتانے کی وجہ آپ کے پاس کیا ہے؟ خارجیوں نے حضرت علی کے حکم طے کرنے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا. آپ یہ بتلائیں کہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا تو پھر قرآن کی بنیاد پر وہ صحیح کیوں نہیں؟ قرآن پہ چل رہے نا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا فہم انہوں نے نہیں لیا. ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا کیوں؟ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا بیوی شوہر میں جھگڑا ہو تو حکم من اہلی و حکم من اہلیہا؟ اللہ نے نہیں بتایا کہ اگر بیوی شوہر میں معاملہ حل نہ ہوتا نظر آئے تو پھر اس میں سے حکم اور اس میں سے حکم اللہ نے خود کہا، پھر یہ حکم کے بعد شرک مشرک کیوں نہیں ہوئے؟ ابن عباس اس آیت کو سمجھے. قرآن کا صحیح فہم ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہذا قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا اور کثرت سے اس کی استدلال کرنے والا حق پر ہو ضروری نہیں. قرآن کا مفسر ہو کے دنیا میں مشہور ہونے والا ضروری نہیں ہے. اس کا فہم صحیح ہونا چاہیے. کثرت کلام ایک انسان کو اہل حق میں سے نہیں بناتا ہے. قوت کلام سے ایک آدمی طاقت سے بولنے سے حق والا نہیں بنتا ہے. اس کا استدلال کیا ہے؟ اس کے پاس صحابہ کا فہم ہے کیا نہیں ہے؟ لہذا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے سمجھنے میں محتاط ہونے والا بنائیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو اصول ہمارے ہیں، سلفی منہج کے جو اصول ہیں، ایک ایک کر کے ان کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے.
اور ان کے ضمن میں جو دلائل اس کے ہیں، چونکہ یہ اقوال ہیں، آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ سارے دلائل سوچ کے آپ بول رہے ہیں کہ اس میں تو ساری دلیلیں آ رہی ہیں، پہلے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر وہ سارے دلائل اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ آئے اور وہ نوٹ بھی کرنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے۔ یہ جو دروس ہیں بہت اہم ہیں، اور بہت سو کو ابھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ آدمی کسی چیز کو دین سمجھے اور دین نہ ہو۔ کتنا افسوس ہوگا انسان کو قیامت کے دن کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس پر میں ہوں وہ دین ہے، لیکن وہ دین نہیں تھا۔ کیا خارجیوں کو محسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن جن کو قتل کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ نے مل کے؟ وہ تو لڑ رہے تھے اس بنیاد پر کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ان کو قتل کیا گیا اور وہ اپنے قتل ہونے والے کو شہید مانتے تھے، اور حضرت علی کو کافر مانتے تھے۔ کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا شہید ہے، وہ ایسا مانتے تھے۔ قیامت کے دن معلوم پڑے گا یہ لوگ گمراہ تھے۔ اس وقت کتنا بڑا ہارٹ اٹیک آئے گا انسان کو، لیکن مرے گا نہیں آدمی۔ کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ قیامت کے دن آدمی سوچے گا میں جس چیز کو صحیح سمجھتا رہا اس کے لیے اپنی جان دی میں نے، وہ صحیح نہیں تھا۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کے لیے آدمی جان دے اور وہ صحیح بھی ہو۔ تیری قربانی سے تیرا مقصد صحیح نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیے جملہ۔ کتنی بڑی قربانی دیا تو تیری قربانی دینے سے وہ صحیح نہیں ہوا۔ قربانی اپنی جگہ، مقصد صحیح ہونا چاہیے۔ پھر چاہے تو قربانی نہ بھی دے تو وہ چیز صحیح ہے، لیکن تو بہت بڑی قربانی کسی چیز کے لیے دے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ کنڈے کرنے کے لیے میں پوری جائیداد میں نے خرچ کر کے کنڈے کیا تو تیرا کنڈا صحیح ہو جائے گا اس سے؟ نہیں۔ تیری قربانی تیرے عمل کو صحیح نہیں کرتی ہے، تیرے مقصد کو صحیح نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جہالت میں قربانیوں کا تذکرہ کر کے، دیکھیے اکثر گمراہ فرقوں کا طریقہ یہ ملے گا آپ کو، وہ قربانیوں کا تذکرہ کریں، کتنی قربانی دی، ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے قربانی دی؟ اگر وہ صحیح ہے تو تیری قربانی قابل قبول ہے، لیکن تیری قربانی سے تیرا مقصد صحیح ہو جاتا نہیں ہے۔ فلانی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے بہت قربانیاں دی میں نے، کہاں سے کودا، کہاں راتوں کو جاگا، روڈ پہ چوک میں کھڑا رہا، ہاں کیا کیا، تیرا مقصد غلط ہے۔ مقصد صحیح ہونا چاہیے، اس کے لیے تو قربانیاں کتنی دے گا، تیری قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر تیرا مقصد صحیح نہیں ہے۔ وسائل یہ بہت اہم ہے، محض مقاصد کافی نہیں ہے، اور صرف قربانیاں کافی نہیں ہیں۔ ایک انسان کے لیے صحیح چیز کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، اسی کے ساتھ صحیح طریقے سے قربانی دینا بھی ضروری ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں سمجھیں گے، ایک ایک کر کے ایک ایک نقطہ ہم دیکھیں گے جس میں سے ہر چیز بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔